I pledge allegiance to my flag and the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. I pledge allegiance to the flag and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. یہ الفاظ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نیشنل پلیج کے، جو امریکہ کے اسکولوں میں صبح اسمبلی کے وقت، فٹ بال میچز کے آغاز میں، سرکاری ایوانوں میں ہر صبح دہرائی جاتی ہے۔ The American dream realized a land painted with gold, glitter and prosperity. دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کی پاسداری کا وعدہ کرنے والے امریکہ کی ترقی اور سپر پاور بننے کے سفر کی بنیاد ایک ایسے انسٹیٹیوشن کے گرد رکھی گئی جو آزادی اور عدل و انصاف کی بنیادی امریکی اقدار کے خلاف تھا، اور آج تک امریکہ کا ماضی اور امریکہ کی تاریخ اس انسٹیٹیوشن کی وراثت سے داغالود ہے۔ I am Gul Rana and you are watching Uncut Explained۔ year 1619 میں سان ہوا بٹیس نامی ایک بحری جہاز مغربی افریقہ میں واقع شہر لوانڈا، جو آج ریاست انگولا کا کیپٹل ہے، اس وقت ایک پورچوگیز کالونی تھا۔ یہاں سے 350 کے قریب انگولن قیدیوں سمیت پورچگال کی جانب رواں تھا، لیکن راستے میں وائٹ لائن نامی ایک برطانوی شپ نے اسے لوٹا اور 20 کے قریب انگولنز کو اپنا قیدی بنا لیا۔ وائٹ لائن نامی یہ شپ پھر رخ کرتی ہے امریکی شورز کا اینڈ دا شپ ڈاکس ان دا انگلش کالونی آف ورجینیا، جو بعد میں ایک آزاد امریکہ کی ریاست بنی۔ اور اگست 1619 میں ورجینیا کمپنی آف لنڈن کے ریکارڈز کے مطابق یہ کمپنی، جو کہ ورجینیا کے شہر میں جیمز ٹاؤن میں واقع تھی، ان 20 انگولنز کو اس کمپنی کو بیچ کر امریکی تاریخ کی پہلی ریکارڈڈ سلیو ٹریڈ کی جاتی ہے۔ اور امریکہ میں سلیو ٹریڈ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے امریکی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن جاتا ہے، اور اس کے اثرات آج تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ وائٹ لائن سے ہونے والی اس ٹریڈ کے بعد آنے والے 2 سالوں میں امریکہ میں سلیو ٹریڈ کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اور سال 1619 سے لے کر سن 1621 تک، یعنی صرف 2 سالوں میں امریکہ میں آنے والے غلاموں کی تعداد بڑھ کر 50,000 ہو جاتی ہے۔ These tribal slave traders selected strong, healthy males and females between the ages of 18 and 35, although children were often captured as well. ان افریقن قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر سینکڑوں میل چلایا جاتا تھا۔ انہیں یورپ شپس میں بٹھا کر بحر اوقیانوس کے اس پار امریکی زمینوں پر پہنچایا جاتا تھا، جہاں ان کی نیلامی کی جاتی تھی، اور انہیں ٹوبیکو، گنے اور کاٹن جیسی فصلوں کی کاشت کے لیے which required intense labor استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک غلام کے پاس چھٹی کا یا پھر اجرت کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یاد رکھا جائے کہ اس وقت تک امریکی قانون کے مطابق ایک غلام کی حیثیت ایک شہری کی قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ Instead, a slave was considered the property of an owner and they could do whatever they pleased with the slaves. And slavery became the first major American business. 1619 کی وائٹ لائن سے ہونے والی پہلی سلیو ٹریڈ، جس میں محض 20 غلاموں کی ٹریڈ کی گئی تھی، اس تعداد میں ایک ایکسپونینشل انکریز دیکھنے کو ملا جب 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک ریولوشن دیکھنے کو ملا۔ By that time, cotton was gold، اور امریکہ کے ساؤتھ میں کاشت کیے جانے والے کاٹن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ And what started as an enterprise comprising of 20 slaves had increased to 4 million by the mid-1800s۔ یعنی امریکہ کے پاس 40 لاکھ لوگوں کی ایک ان پیڈ ورک فورس تھی، اور ان کی اکثریت کا کام کاٹن پلانٹیشنز پر کپاس کی کاشت تھی، جو امریکہ کی اکانومی کی بیک بون تھی۔ اس وقت کے ڈارکونین امریکی دستور کے مطابق امریکہ کو اپنی اس معیشت جو سلیوری کے ادارے پر بنی تھی، ان کے لیے سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ سلیوری امریکہ کے کلچر کا حصہ بن چکا تھا۔ امریکی معاشرے میں صرف 2 قسم کے سوشل کیٹیگوریز تھیں، دا فری مین اینڈ دا سلیو۔
اور سلیوری کے اس غیر انسانی ادارے کو قیام رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ غلاموں کی امپاورمنٹ کو روکا جائے، ان پر پابندیاں لگائی جائیں، اور اس سپریشن کے لیے استعمال کیے جانے والے ٹولز میں سب سے نمایاں وائلنس کا استعمال تھا۔ وائٹ اوور لارڈز غلاموں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کوڑوں کا اور لاٹھی کے زور کا استعمال کرتے تھے، اور یہ محض ایک کلچرل چیز نہیں تھی بلکہ امریکہ کے قوانین اسے انفورس کرتے تھے۔ لوئیزیانا کے قانون کے مطابق ایک غلام پر آقا کی فرما برداری اور احترام قانونی طور پر فرض ہے، اور غلاموں کے خلاف کیے گئے ظلم اور زیادتی پر کوئی کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس دور کے قانون کے ماتحت غلام شہری نہیں تھے بلکہ ان کو پراپرٹی تصور کیا جاتا تھا، تو امریکی سٹیزن لا ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ ہر سلیو اونر کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیں کر سکتا تھا۔ صحیح معنوں میں سلیوری کے ادارے کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ غلاموں کو ڈی ہیومنائز کیا جائے۔ اگر غلاموں سے ان کی انسانیت چھین کر محض انہیں غلاموں کے طور پر دیکھا جائے، غلاموں کو بنیادی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، اور ان کو ڈی ہیومنائز کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو توڑا جاتا تھا، انہیں اپنی پلانٹیشن سے باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ امریکہ میں غلامی اور اس کی تباہ کاریوں کو لے کر جو بے حسی دیکھنے کو ملی ہے، اس کی وجہ سلیوری کی نارملائزیشن اور حتیٰ کہ جسٹیفیکیشن تھی۔ 18ویں صدی کے دوران امریکہ کے جنوب میں انٹلیکچوئلز اور سیاستدان سلیوری کو جسٹیفائی کرنے میں لگے تھے، اور امریکی قوم غلامی کو لے کر اس قدر ڈی سینسٹائز ہو چکی تھی کہ انہیں یہ ان ہیومین دستور معمولی لگتا تھا۔ کچھ لوگوں نے سلیوری کو ایک نیسیسری ایول کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر تھامس جیفرسن کے اپنے پاس غلام تھے، اور جیفرسن کے نزدیک سلیوری واز اے نیسیسری ایول۔ جیفرسن نے سلیوری کے بارے میں کہا تھا، "We have grabbed a wolf by the ear and we cannot neither hold him nor safely let him go." اس کے علاوہ جارج واشنگٹن اور دیگر امریکی فاؤنڈنگ فادرز بھی سلیو اونرز تھے، بلکہ 12 امریکی پریزیڈنٹس غلاموں کے مالک تھے، جن میں 8 نے وائٹ آفس میں ہوتے غلام رکھے تھے۔ یعنی سلیوری کا یہ سسٹم ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح ٹاپ ٹو باٹم ڈسینڈ کرتا رہا۔ اب یاد رکھا جائے کہ امریکہ میں سلیوری کے دستور کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ معاشی طور پر 2 یونٹس میں تقسیم تھا، نارتھ اور ساؤتھ۔ جہاں نارتھ میں ایک طرف ایک انڈسٹریل ریولوشن برپا تھا اور ان کی معیشت کا انحصار اربنائزیشن اور مینوفیکچرنگ پر تھا، اور اس مینوفیکچرنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے را مٹیریل پرائمریلی کاٹن ساؤتھ سے آتا تھا، اور ساؤتھ کی پروڈکشن سراسر سلیوری کے انسٹیٹیوشن پر منحصر تھی، اور نارتھ میں بڑھتی انڈسٹریل گروتھ کے باعث ساؤتھ میں سلیو فورس کی ضرورت بھی بڑھتی گئی۔ لیکن جس طرح سلیوری کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا گیا، غلاموں میں بھی ریزسٹنس بڑھتی گئی۔ 19ویں صدی میں میجر سلیو اپرائزنگ ہونا شروع ہوئی۔ اس میں 1811 کی جرمن کوسٹ اپرائزنگ اور 1831 میں ہونے والا نیٹ ٹرنر ریبیلین بھی نمایاں تھیں۔ اس کے علاوہ ریزسٹنس کی دیگر سٹل فارمز بھی گزرتے وقت کے ساتھ دیکھنے کو ملی۔ Although religion, folk tales, and family life softened the horrors of slavery, they did not lessen the humiliating aspects of servitude. Slaves sought more direct means of resisting their bondage. ان بغاوتوں اور اپرائزنگز کے مابین امریکہ میں بہت سے لوگوں نے جو سلیوری کے خلاف تھے اور اسے غیر انسانی تصور کرتے تھے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے ایبولیشنسٹ موومنٹ کا نام دیا گیا، جس میں سوجرنر ٹروتھ جیسے فارمر سلیوز نے پورے امریکہ میں سلیوری کے خلاف پرچار کیا۔ ایبولیشنسٹ موومنٹ کے نزدیک سلیوری واز اینٹائی کرسچن، اور یہ نظام امریکہ کی فریڈم اور لبرٹی پر مبنی ویلیوز کے متضاد تھا، اور چونکہ بہت سی ناردرن اسٹیٹس میں آلریڈی سلیوری ایبولش ہو چکی تھی، تو ایبولیشنسٹ موومنٹ کی اکثریت کا تعلق نارتھ سے تھا۔ اس تحریک میں دونوں رنگ اور نسل کے لوگ شامل تھے، بھلے وہ سیاہ فام ہوں یا پھر کوکیشینز۔ جو شخص بھی آزادی اور عدل و انصاف کی بنیاد اصولوں پر یقین رکھتا تھا، اس موومنٹ کا حامی تھا۔ اس میں نمایاں کردار جرنلسٹ جیسے کہ ولیم لوئڈ گیریسن، جن کا اخبار دی لبریٹر ایبولیشن موومنٹ کے حامیوں اور سلیوز کی آواز بنا۔
اس کے علاوہ فرینکلن ڈگلس جیسے لوگ جو کہ بذات خود ایک سلیو پلانٹیشن سے فرار ہو کر 1817 میں نارتھ کی طرف گئے اور وہاں جا کر میساچیوسٹس اینٹی سلیوری سوسائٹی کا حصہ بنے، اور پھر 1847 میں انہوں نے نارتھ اسٹار نامی ایک اخبار شائع کرنا شروع کیا which along with the Liberator became the voice of the oppressed. Frederick Douglass, another towering figure in the anti-slavery movement, was born a Maryland slave in about 1817. Escaping to the North, he became an agent of the Massachusetts Anti-Slavery Society and a tireless orator for black freedom. In 1847, ایبولیشنسٹ موومنٹ کے دوران غلاموں کے شمال کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جسے انڈر گراؤنڈ ریل روڈ سسٹم کا نام دیا گیا۔ یہ سسٹم ایک حقیقی ریل روڈ نہ تھا بلکہ کچی پگ ڈنڈیوں اور ویران وادیوں پر مبنی ایک راہداری تھی جس کے ذریعے سلیوز ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہجرت کر کے اپنی آزادی کا حصول کرتے تھے، اور ہیریٹ ٹبمن جیسے ہیروز جو کہ خود ایک فارمر سلیو تھیں ان مفرور ریفیوجی سیکنگ لوگوں کی رہنما بنی۔ ان ساری چیزوں کے مابین فیوجیٹو سلیو ایکٹ 1793 اور 1850 کے باعث لوگ انعام کے لالچ میں مفرور سلیوز کو کڈنیپ کر کے واپس ان کے آقاؤں کے حوالے کرتے تھے یا پھر سلیو مارکیٹس میں نیلام کر دیتے تھے، یعنی نارتھ میں پناہ لینا بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ And white supporters. It was a group that aided the Underground Railroad, and their primary job was to aid fugitives with food and clothing and money, and to direct them on to other places. pursued by angry slave masters and bounty hunters, سن 1860 میں جب ابراہم لنکن امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے اوپنلی سلیوری کی مخالفت کی، اور اس کے باعث امریکہ میں 1861 میں سول وار کا آغاز ہوا، اور ٹیکسس، الاباما، فلوریڈا، مسیسپی اور ورجینیا سمیت 11 سدرن سٹیٹس نے یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور ناردرن سٹیٹس یعنی یونین نے اس بغاوت کے خلاف اپنی فورسز گیدر کیں جس میں 1.5 لاکھ کے قریب افریقن امریکنز کوکیجن یعنی گوروں کے ہمراہ لڑے، اور 38,000 افریقن امریکنز نے اپنی جانیں دیں، اور اپریل 12 1861 ٹو اپریل 9 1865 تک چلنے والی یہ جنگ آخر کار ساؤتھ کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی، اور ابراہم لنکن کی جنوری 1 1863 کو پیش کی گئی پروکلیمیشن آف ایمانسپیشن امریکہ کے آئین کی 13ویں ترمیم کے طور پر دستور کا حصہ بنی، and all slaves were freed at least on paper۔ حالانکہ سول وار کے نتیجے میں سلیوری کا انسٹیٹیوشن ختم ہوا، لیکن گزشتہ 3 صدیوں سے جاری اس کی تاریکی نے لاکھوں افریقن امریکنز کو استحصال اور پسماندگی کی ایک وراثت دی، اور بہت سے سلیوز کو ایمانسپیشن کے بعد بھی کانٹریکٹس پر پلانٹیشن پر کام کرتے رہے، حتیٰ کہ کچھ تو بھوک کے مارے واپس سلیوری کے طور طریقوں پر بھی لوٹ آئے، اور سلیوری کی 300 سال کی تاریخ نے جو ڈسپیرٹی قائم کی تھی اس کے باقیات آج بھی موجود ہیں۔ ساؤتھ میں غم و غصے کے باعث کلو کلکس کلان کا بننا اور اگلی کئی دہائیوں تک افریقن امریکنز کا سیگریگیٹڈ رہنا اس بات کی ضمانت ہے کہ سلیوری کی باقیات آج بھی افریقن امریکن کمیونٹی کو تاریکیوں میں دکھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹرگل فرینکلن ڈگلس اور ہیریٹ ٹبمن سے ہوتی ہوئی میکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو وراثت میں ملی، اور ریسنٹ پاسٹ میں جارج فلوئڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہیں ریشل پروفائلنگ کی وجہ سے 25 مئی 2020 کو مار دیا گیا۔ یعنی حقیقی آزادی اور ریشل ایکوالٹی کی جنگ آج بھی سیاہ فام لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، چونکہ تاریخ کے لگائے ہوئے زخم بدقسمتی سے اتنی آسانی سے نہیں مٹتے۔